مولانا آزاد جمیل صاحب معروف اسکالر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، معین بھائی موجود ہیں اور مکرم علی خان صاحب مجھ سے میچنگ کر کے آئے ہیں۔ مکرم بھائی آج تو میچنگ ہو گئی، یہ تصویر لیں گے ہم ضرور، اور مکرم بھائی کا ہی کانفیڈنس ہے کہ وہ یہ کلر پہن کے اپنے آپ کو اچھے سے کیری کرتے ہیں، اور لوگوں کو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہوگا۔ جی مولانا آزاد جمیل صاحب، آج کا جو میں جس پر انیشلی بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ لائلۃ الجائزہ ہے۔ ہم سب پورا جو ہے، اگر کل ہمیں لائلۃ الجائزہ ملتی ہے یا آج، ہم پورا اپنا ماہ مبارک اچھے طریقے سے گزارنے کے بعد آخری رات ہمیں کچھ ہو جاتا ہے، ہم سب بھول جاتے ہیں، سائلنسر نکال کر بائکس پر گھوم رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو منافع خور ہیں وہ اتنا منافع لینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں یکمشت ایک سانس میں۔ اس کے لیے ہمیں خود پر قابو کیسے پانا ہوگا اور لوگوں کی بہتری کا کیسے سوچنا ہوگا؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ مجھے لگتا ہے ہمارا اسلام سے صرف دکھوں کا رشتہ باقی رہ گیا ہے، صرف غموں کا رشتہ رہ گیا ہے، صرف بوڑھوں کا رشتہ رہ گیا ہے، صرف بیماروں کا رشتہ رہ گیا ہے، اور صرف مردوں کا رشتہ رہ گیا ہے۔ اسلام ضابطہ حیات کا نام ہے، جس میں ساری زندگی جڑی ہوئی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مذہب میں سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے، سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ حوصلہ افزا ہے، اور ریالٹی کے ساتھ ہے، اور فیک تو آپ نے منع بھی فرمایا اور شریعت اجازت بھی نہیں دیتی۔ جو جس چیز کا حقدار ہے اس کے حق دینے کو کہا، اور جو حق نہیں دے رہا اس سے حق لینے کو کہا، تو ترغیب بھی ہے، تائید بھی ہے، تھوڑی سی نصیحت بھی ہے، تھوڑا سا سمجھانا بھی ہے، بہت سارے طریقے ہیں۔ اب جیسا کہ یہ عید کا موقع آتا ہے، اور عید کی وہ رات جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، عبادات کے عوض آپ کے اخلاقیات کو دیکھا جائے، آپ کے معاملات کو دیکھا جائے، تو یہ وہ دن ہے جس دن آپ نے اپنے ساتھ یہ احاطہ کرنا ہے کہ کیا مجھے میرا مقصود مل گیا، کیا مجھے میری مراد مل گئی، کیا مجھے میرا مطلوب مل گیا۔ اگر تو مل گیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جن کے روزے قبول ہو چکے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں جن کی تراویحاں، اعتکاف، دعائیں قبول ہو چکی ہوں، میری طرف سے وہ مبارکباد قبول کرے، اور ان سے میں تعزیت کرتا ہوں جن کے روزے رہ گئے، میں ان سے تعزیت کرتا ہوں جن کی دعائیں رہ گئیں، میں ان سے تعزیت کرتا ہوں جن کا قرآن رہ گیا، میں ان سے تعزیت کرتا ہوں جن کی عبادات رہ گئی۔ تو یہ وہ مہینہ تھا جس میں ہم نے اللہ کا ایسا قرب حاصل کرنا تھا کہ اس کی حلاوت ہمیں محسوس ہو جاتی۔ اب میں اس ٹیلی ویژن کے ذریعے پوچھنا چاہتا ہوں ان روزے داروں سے کہ آیا وہ کیفیت، وہ سرور محسوس ہو گیا ہے؟ مجھے وہ میری کوانٹٹی ایمان کی مجھے مل گئی ہے؟ اگر تو وہی راہیں ہیں، اگر وہی خیالات ہیں، وہی سوچیں ہیں، وہی فکر ہے، وہی دل کی دنیا ہے، تو پھر تو رمضان آیا لیکن چلا گیا، لیکن میں نہ بدلا۔ بہار آئی، میرا درخت خزاں کے خزاں ہی رہا، میرا چمن اجڑا کے اجڑا ہی رہا، مجھ میں کوئی تبدیلی رہنما نہ ہوئی۔ ایسا لگا جیسے کہ وہ ہے نا کہ بھوک تو رمضان کے بعد بھی لگتی ہے۔ مطلوب یہ تھا، میں آج ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو آج چاند کو ڈھونڈیں گے، میں کہتا ہوں چاند کو بعد میں ڈھونڈیں، ان لوگوں کو آج پہلے ڈھونڈیں جن کی خوشیاں آپ کے بغیر آپ کے گھروں میں آ ہی نہیں سکتی۔ میں ان بڑے گھر میں رہنے والوں سے کہتا ہوں کہ کم از کم آپ جھوپڑی میں رہنے والے کچے گھر، جن کے گھر بارش سے ٹپکتے ہیں، لوگ بارش کی دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ بارش نہ برسانا۔ کسی ایک کی عید ویسی بنا جو جیسے تم خود اپنی عید منا رہے ہو، اور پھر دیکھو عید کا مزہ کیسے، کسی ایک کی۔ ہم ٹھنڈ کے لیے مری کالام ادھر ادھر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ ٹھنڈ نہ لانا، ہمیں تو چھپنے کے لیے رضائی بھی کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یا اللہ ہوائیں چلا دے، وہ کہتے ہیں ہوائیں نہ چلانا، ہم بے پردہ ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں یا اللہ گرمی کا موسم آئے، ہم انجوائے کریں، وہ کہتے ہیں یا اللہ ایسی تو دور کی بات، جنہوں نے سردی گرمی ونڈو سے دیکھی ہے انہیں کیا بتا، اور انہیں کس چیز کا کیا احساس، یا اللہ گرمی نہ لانا، ہمارے پاس تو پنکھا بھی نہیں ہے کہ وہ چلے، اور اس سے ہمارا پسینہ تو خون بن چکا ہے۔ ان کی آہیں، ان کی سسکیاں
कौन देख सकता है? आज ईद की खुशियां मैं उन बाजार में घूमने वालों को आज कहता हूं कि कम से कम उनको ना भूलना जो बाजार की तरफ जाते हुए राबिया यूं करते हैं, बच्चों को कहते हैं इधर देख लो वो क्या नजर आ रहा है। वो खिलौनों से उनके चेहरे छुपा देते हैं, वो कपड़ों से उनके चेहरे मोड़ देते हैं। क्या उन गरीबों की ईद नहीं है? बच्चे सिर्फ मालदारों के होते हैं, अल्लाह, बेटियां सिर्फ मालदारों की होती सही हैं। बात, क्या गरीबों के तो चूल्हे आज भी बुझे हुए हैं? उनका तो रोजा रमजान से पहले भी था और रमजान के बाद भी है। कहाँ गई हमारी सखावत? क्या ये इस्लाम यहाँ तक पहुंचा है? जो सियासी इफ्तार पार्टियां हुई, जो सियासी सहरियां हुई, क्या इसका अहाता किसी ने किया? लाखों रुपए मौलाना साहब लोग करोड़ों रुपए लगा दिए, और अफ्तारियों पे लगा, करोड़ों लगा दिए, माल सारा वहां लगा दिया जहां न लगाना था। लेकिन माल होता वही है जो वहां लगता है, हर माल वहां नहीं लगता। अल्लाह पाक हैं, पाक माल कबूल करते हैं। ये किसी की ताकत नहीं है, वो चाहता ही नहीं था। वो एक आदमी मस्जिद के अंदर गया, दूसरा बाहर खड़ा है, कहले भाई नमाज तो हो गई है, बाहर तो आ। कहने लगा जो तुम्हें अंदर आने नहीं दे रहा मुझे बाहर जाने नहीं दे रहा। ये तो वमा तौफीक इल्ला बिल्ला। तो ये लैलतुल जाइज़ा हदीस में आता है कि इस रात, रमज़ान की हर रात में करोड़ों जहन्नमियों को जन्नत की तरफ मूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और लैलतुल जाइज़ा में अल्लाह ताला ऐलान करते हैं कि जितने लोगों को हर रमज़ान की रात में निकाला तमाम की क्वांटिटी को सेम करके इस रात में निकाल दिया। तो जहन्नम में तो कोई रहा ही नहीं, जहन्नम में तो कोई बाकी नहीं रहा। अगर अल्लाह की रहमत इतने उरूज और इतने इंतहा पर पहुंची, लेकिन मेरा अखलाक वही पस्त, मैं वही झूठा, मैं वही बददियानत, मैं वही धोखेबाज, मैं वही माँ बाप का नाफरमान। इसी से लिंक्ड एक बात जो फितरा हमें देना होता है। मेरे पास आज बाकायदा इंस्टाग्राम पे मैसेजेस, हमने कॉल्स भी ली, वो कह रहे हैं कि हमने तो हमेशा ये देखा है जो सबसे मिनिमम अमाउंट होती है वो दे दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम कंजूसी करते हैं। राबिया जी बिलीव करें, हम यहाँ नहीं लगा रहे। अगर यहाँ लगाते, सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हमारे मुल्क में अखराजात हैं वो दो चीज़ों पे है, या तामीरात पर है या दवाओं पर है। और ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो गैर ज़रूरी है। ज़रूरत की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं और ये फिर इसी रास्ते से जाता है। तो फितराना अल्लाह के नबी ने किशमिश से दिया, खजूर से दिया। ये जौ, चावल और गंदम, ये तो आखिरी स्टेप है। हम चाहते हैं अल्लाह से बड़ी जन्नत दे दे, हम तो कहते हैं आखिरी जो लीस्ट अमाउंट है वो कितनी है वो दे देंगे, जान छुड़ा दें। अभी इस वक्त गंदम, वो गंदम जो आप खाते हैं वो देना है। इसीलिए कुर्बानी, वो कुर्बानी हमसे उसकी डिमांड की गई जो हम खुद जिसमें मुब्तला हैं। तो इस लिहाज से फितराना हर आकिल पर, हर गुलाम पर, हर मर्द पर, हर औरत पर जो साहिब निसाब हो। इसमें फ़र्क ज़कात की हद तक यूँ है कि ज़कात पे साल गुजरना चाहिए और फितराने पे साल गुजरने की कोई वक़्त नहीं है। अगर कोई बच्चा चंद घंटों पहले भी पैदा हो जाए, यानी अब इन चांद रात में कोई बच्चा पैदा हो, उसका भी फितराना होगा, उसका भी फितराना देना चाहिए। और फितराना कोई आप पर टैक्स नहीं है, ये खुशी है। ये वो खुशी है जिस तरह ईद में आप कुर्बानी ज़बह करते हैं जानवर और अल्लाह कहते हैं मुझे ना खून पहुँचता है ना गोश्त, मुझे तो नीयत पहुँच रही है, मुझे तो नीयत पहुँच रही है। तो यहाँ उस ईद में भी लोगों को शामिल किया, गरीबों को। इस ईद में भी गरीबों को साथ शामिल किया कि फितराना वो ईद से कबल, ईद की नमाज से कबल दे दिया जाए। हमारे आपके पश्तों में कहते हैं सरसाया, हमारे आपके कि ये मेरे सर का साया है। तो ये है कि ये चीज़ ऐसी है कि किसी के घर में अगर गंदम के हिसाब से जाए तो वो क्वांटिटी कम है। मेरे ख्याल में किशमिश बहुत ऊला अमल है। अब किशमिश आप देख लें कि अगर वो 1500-2000 रुपए किलो है, उस हिसाब से अगर आप 3.5 किलो देते हैं तो एक आदमी के घर में खुशियाँ जाएंगी। अगर 3.5 किलो आप जौ देंगे, खजूर देंगे, किशमिश देंगे या चावल देंगे, और ये तो आखिरी स्टेप है गंदम वाला, वो तो है 1.25 किलो, 1.25 किलो। तो थोड़ी सी वसाअत बढ़ेगी। यकीन जानिए, हो सकता है हम किसी की कफालत न कर सकें, हो सकता है हम ये एक वक्त का हमारा दिया हुआ, उसके लिए सारी ज़िंदगी ये याद रहे कि यार मुझे किसी ने याद किया था। और जिनके जो साहिब इस्तेताअत नहीं है वो भी देंगे तो उनको अल्लाह ताला अगले साल साहिब इस्तेताअत बना देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक कॉलर हमारे साथ हैं न्यू कराची से, आमना। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। जी आमना, क्या कहेंगी?
میں مولانا صاحب سے کہنا چاہتی ہوں، پہلے رمضان سے میرا بیٹا گھر سے نکل گیا ہے، ابھی تک نہیں آیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ جس سے گھر لوٹے۔ آمنہ صاحبہ، کب پہلے رمضان سے بیٹا نکل گیا؟ کچھ پتہ نہیں چلا کہاں گیا ہے، کیوں گیا ہے؟ نہیں، بہت ڈھونڈا ہے۔ بہت ڈھونڈا؟ آپ لوگوں نے پولیس وغیرہ میں بتایا ہے؟ ہاں، ابھی تک گھر پہ نہیں آیا ہے۔ کیا عمر ہے آپ کے بیٹے کی؟ 16 سال کا۔ کوئی کسی ایسے کام میں یا کوئی لڑائی کے بعد تو نہیں، کسی نشے وغیرہ میں تو نہیں پڑا ہوا؟ نہیں، نشے وغیرہ میں کس نے بھی نہیں ہے، بس گھر پہ جھگڑا کر کے چلا گیا، بس تھوڑی تھوڑی بات پہ بہت جھگڑا کرتا ہے، نکل جاتا ہے۔ کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا اگر آپ بتانا چاہیں؟ مجیب رحمان۔ جی، مجیب رحمان۔ مجیب رحمان، ٹھیک ہے۔ ہاں، کوئی مجیب الرحمان بھائی، آپ مجھے سن رہے ہیں یا آپ کے دوست مجھے سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے یہ وہ رات ہے جس رات میں اپنے حق سے دستبردار ہونا تھا، نہ کہ وہ ماں ہے اور اس کا فون اس ٹرانسمیشن کو غمزدہ کر گیا۔ ہم کسی اور موضوع پہ تھے، لاسٹ وہ ہوگا کہ میں کیا کروں، ماں سے بچہ چلا جائے، اس ماں کو قرار نہیں آتا، اس ماں کی عید کیسے ہوگی، اس ماں کی خوشیاں چھن جاتی ہے۔ تو ایسا نہ کریں، اگر میری آواز آپ تک پہنچے، آپ دل پہ پتھر رکھیں، بھلے میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے کسی بھی اعتبار سے، فائنینشلی کوئی مسئلہ ہے، کوئی رشتے کا مسئلہ ہے، میں خود جاؤں گا آپ کا رشتہ کروانے۔ کیا بات ہے، کوئی جاب لگوانی ہے میں کرواؤں گا۔ 16 سال کے تو جوتے پڑنے چاہیے، تو میں اگر رشتے کی وجہ سے گھر سے بھاگ گیا، یہی ہو رہا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ بچے گھر سے بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، پھندے کا کر رہے ہیں، نیٹی جیٹی پل پہ پہنچنے کا بول رہے ہیں، اور وہ اپنے کٹ لگا رہے ہیں۔ ابھی تو معیشت کا یہ حال ہے کہ انڈیا میں جو ایپل کا اسٹور کھل گیا ہے اس کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، اور یہاں آٹے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم فون سے سیکھ رہے ہیں، پریکٹیکل نہیں سیکھ رہے۔ ٹک ٹاک سے سیکھنے والے بچے کیا کریں گے؟ میں تو یہ سوال کرتی ہوں، ہر وقت جس کو دیکھو، کوئی سوزوکی کا ڈرائیور ہے اس کے ہاتھ میں ٹک ٹاک ہے، کوئی باہر گارڈ بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں ٹک ٹاک ہے، کام والیوں کے ہاتھ میں ٹک ٹاک ہے، سب کے ہاتھ میں ٹک ٹاک ہے۔ بھائی یہ ٹک ٹاک نے، اگر میں لنڈن گئی، جو ٹک ٹاک کی ایپ ہے آپ اس کو کھولیں کبھی، لنڈن میں صرف آپ کو انفارمیٹیو چیزیں ملیں گی، لوگ کوچنگ کلاسز دے رہے ہیں، سکولز کی چیزیں بتا رہے ہیں، عورتیں بتا رہی ہیں گھر کو اچھا کیسے رکھنا ہے، پیسے کیسے کمانا ہے۔ آپ پاکستان میں آ جائیں، ایک ڈانس کر رہا ہے ادھر، ایک ادھر ڈانس کر رہا ہے، ایک ادھر ناچ رہی ہے لڑکی، ادھر ایک عجیب کیفیت بنائی ہوئی ہے۔ رابعہ جی، سب سے مشکل کام نکاح ہو گیا۔ چائنا نا، چائنا افیئر آسان ہو گیا اور نکاح مشکل۔ چائنا نے بینڈ کیا ہوا ہے، انہوں نے سر کنٹرول کیا ہوا ہے مولانا صاحب کہ ان کا کیا کانٹینٹ دیکھے گا۔ انہوں نے کہا صرف وہ کانٹینٹ جائے گا جس سے کسی کی بہتری ہو، ایسا کانٹینٹ جائے گا ہی نہیں جس سے یہ فضول، وہ ان کی جو یوتھ ہے اس کے اوپر وہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ ہماری یوتھ تو ان کاموں میں لگ گئی ہے۔ جتنے آپ عید پہ دیکھیے گا، یہ جو فریئر ہال ہے، سارے پارکس ہیں، اس میں صرف ٹک ٹاکرز بھرے ہوں گے۔ ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، کہاں سے کہاں بات یہ جو عید کا موقع ہے، چونکہ ہو سکتا ہے یہ چاند رات ہو، اور لہٰذا ہمیں، آپ کی کیا انفارمیشن کہتی ہے کہ آج انشاءاللہ کل بھی ہم ملیں گے، کل بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ ہے نا کہ احباب جمع ہے، میر حال دل کہہ دے، پھر التفات دل دوست آ رہے نہ رہے۔ تو عید ہمیں کیسے منانی چاہیے؟ عید کیسے منانی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں اپنے رمضان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجائزہ کے موقع پر آپ دعا کرتے کہ یا اللہ تو نے اس قابل بنایا، اللہم لا نحصی ثناء علیک وہو کما اثنى علی نفسک، کہ میں نے تیری شکر گزاری کی، اور اس رات میں یا اللہ تو اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ تیری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، اس کے عوض ہم تجھ سے کیا مانگ سکتے ہیں، تو وہ دے دے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یہ اچھا، اس رات جو دعا مانگے گا اور 2 رکعت نفل پڑھ لے گا، اس رات عبادت ختم ہو گئی ہے، اب نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اس پہ بعد میں آؤں گا، عبادت ختم ہو گئی، یعنی وہ عبادت ختم ہو گئی جو تراویح تھی، جو روزہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس رات جو 2 رکعت ایکسٹرا پڑے گا اللہ سے شکر کے، تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کے دل کو مطمئن رکھیں گے، سب کے دل مچھل رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مطمئن کر کیا دیں ہوگا؟ گے، دل کو قرار ہوگا، دل کو سکون ہوگا۔ اس رات کی بدولت آپ کے دل کو چین ملے گا۔ جب لوگ افراتفری میں ہوں گے، آپ آرام سے کھڑے ہوں گے، جس طرح لوگ بھاگ نہیں رہے ہوتے۔ یہ اس رات کی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس رات بھی آپ یہی کر رہے ہیں، جب لوگ بھاگ رہے ہیں تو آپ سکون میں، آپ اللہ کے سامنے۔ اس رات اور اس رات بھی۔ اچھا، ایک چیز
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद की सुबह होती, आप कोई मुनासिब सा नया जोड़ा पहनते अगर मुयस्सर होता, जब आप निकलते तो घर से कुछ खा के निकलते। मतलब ये था कि अब रोज़ा ख़त्म हो गया है, अब इसको सेलिब्रेट किस तरह करना है। आपने घर से कुछ खाया, खुशबू लगाई, आप तैयार हो गए, एक रास्ते से गए दूसरे रास्ते से आए। फुक़हा ने लिखा है ये एक रास्ते से जाना और उसी से वापस आना ये सुन्नत से मुआफ़क़त नहीं रखता, गैर सुन्नत कहलाएगा। एक रास्ते से जाना है, दूसरे से वापस आना। इसका मतलब ये लिया गया है कि जब इधर से जाओगे तो कुछ घर नज़र आएंगे जिनमें ईद की खुशियाँ हैं या नहीं हैं, और दूसरे इलाके से आओगे यानी दूसरी गली से आओगे तो वहाँ भी गरीबुल गुरबा पे आपकी निगाह पड़ेगी। कितनी हिकमत इसमें डाली है। फिर जब आप ईद की नमाज पर आते और आप ऐलान करते कि भाइयों, जिसने किसी से वेर रखा है या जो किसी से लड़ा हुआ है या जो किसी से नाराज़ है, वो हमारी ईदगाह से बाहर चला जाए। अल्लाह अकबर। हमारी ईदगाह से बाहर चला जाए। आप एक दफ़ा दुआ फरमा रहे थे तो आपने कहा जो जिससे लड़ा है वो यहाँ से उड़ जाए, हम दुआ करने वाले हैं, वो होगा तो दुआ कबूल नहीं होगी। तो एक सहाबी उठे, गए, थोड़ी देर बाद वापस आए, कहा आप गए फिर वापस आए, कहा मेरी खाला से थोड़ी सी अनबन हो गई थी, मैं गया, मैंने कहा खाला माफ़ कर दे। खाला कहने लगी कि बेटा आप आए हो लेकिन खुद नहीं आए हो, किसी के कहने पे आए हो क्या? हाँ। कहा जिसने भेजा है अल्लाह उसका भी भला कर दे, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। हदीस में आता है जिसके रिज़्क़ में तंगी हो ना, जिसके रिज़्क़ में तंगी हो वो अपनी इर्द गिर्द ख़ानदान में देखे, इर्द गिर्द ख़ानदान में वो बहनें जो शादीशुदा हो चुकी हैं या जिनसे राबते नहीं होते, उनके साथ मोहब्बत का, यानी उनके साथ देखें वो एक अलग चैप्टर है। मोहब्बत बढ़ाने का जो सही मुस्तहिक है वो आपके रिलेटिव हैं। इसी तरह फितराना दादा दादी नाना नानी इनमें से किसी को नहीं दे सकते, बहन भाई को नहीं दे सकते। तो लिहाजा ये एक ऐसी खुशी है, आप अपनी खुशी में दूसरों, देखें हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं कसम खाता हूँ जिसने माल खर्च किया हो अल्लाह के लिए और उसका कम पड़ गया हो, या जिसने जुल्म किया हो और वो पकड़ में ना आया हो। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बादशाह हैं, आदिल बादशाह, ये ईद से रिलेटेड बात है। वक्त के बादशाह हैं, उनकी बीवी है फातिमा, और उनकी बीवी को 3 एजाज हासिल हैं। भाई भी बादशाह है, शोहर भी बादशाह है, बाप भी बादशाह है, तीनों सिलसिलों से वो मलिका है। तो वो करीब आके उनसे कहा कि बेगम कल ईद है या परसों या तरसों? कहा जी ईद है, कोई तैयारी हुई है? कहा अमीरुल मोमिनीन तैयारी तो कुछ नहीं है, हाँ बच्चे आए हैं और वो कह रहे हैं कि अब्बा से कहें कि कपड़े तो दिला दें। तो अगर आप मुनासिब समझे तो वक्त के बादशाह अगर आप मुनासिब समझे, और अब हर तरफ से मलका। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में कोई ज़कात लेने वाला नहीं था, कोई जालिम नहीं था, मजलूम भी नहीं था। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में भेड़िया किसी बकरी पर, किसी हिरन पे हमला नहीं कर सकता था। एक आदमी को पता जब चला कि हिरन पे शेर ने हमला किया तो कहा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। का क्या हुआ? कहा लगता है उमर बिन अब्दुल अजीज़ का इंतकाल हो गया। 1 महीने बाद पता चला कि सेम उसी दिन इंतकाल हो गया। ये है नेक बादशाह का असर, जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाए, जो अल्लाह को जवाब दे हो, जो हुक्काम को जवाब दे ना हो, अल्लाह को जवाब दे हो। मैं ये कहता हूँ जो अल्लाह को जवाब दे हो जाए राबिया, जो अल्लाह को जवाब दे हो वो शोहर को जवाब दे हो सकती है, वो शोहर बीवी को जवाब दे हो सकता है, वो सास बहू को जवाब दे हो सकती है, वो प्रोग्राम, वो ट्रांसमिशन आवाम को, आवाम ट्रांसमिशन वालों को, ये सब एक दूसरे को जवाब दें अगर बीच में अल्लाह को रखा गया है। एक बात तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह आए और अपने खजानची से कहा, वजीर खजाना से कहा, वजीर खजाना मुझे अगले महीने की तनख्वाह पहले दे दोगे? सही। तो खजानची कहने लगा, वजीर खजाना है, अमीरुल मोमिनीन आप लिख के दे दें कि आप 1 महीना जिंदा रहेंगे। अच्छा, हम आपको दे देंगे। क्या बात? तो उन्होंने कहा 1 महीना मैं जिंदा रहूं, लिख के दूं? ये तो मुमकिन अगले लम्हे का पता नहीं। वापस आए, कहा फातिमा बच्चों से कह दो आपका बाप कपड़े नहीं दिला सकता। अल्लाह अकबर। ईद की सुबह हुई, अमीरुल मोमिनीन जाके खुद खुतबा दिया। ईद से वापस आए तो लोग भी मिलने आए और बच्चे भी मिलने आए। तो बच्चों को देखकर, अब बाप बादशाह है, सोने में तोल सकता है, बाप ने जब देखा तो आंखों में आंसू आ गए। कहा बच्चों तुम्हें आज लग रहा है कि बाप जालिम है, जालिम नहीं हूँ, मैं तुम्हें हराम नहीं खिलाना चाहता,
حلال میرے پاس تھا نہیں، حرام میں نے کھلایا نہیں. کیا بات. حلال میرے پاس تھا نہیں، حرام میں نے کھلایا نہیں. ایک بات سوچ لیں آج. ایک بات اور کہا، بچوں میں دیکھ رہا ہوں عید کا دن ہے، تم بادشاہ کے بیٹے ہو، تمہارے کپڑے پرانے نظر آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا میرا رب تمہیں اس وقت جس کیفیت میں دیکھ رہا ہے، تم وہ لوگ بنو گے جو آنے والی نسلوں کے لیے مثال قائم کر سکتے ہو. اور ایسا ہی ہوا. یہ بچے سامنے آئے اور کہا، ابا جان آج ہمیں آپ پر فخر ہے، آپ نے ہمیں حرام نہیں کھلایا. میں نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے جو کہتے ہیں کاش ہمارے والد ہمیں حرام نہ کھلاتے، کوئی سکون ہمیں مل جاتا. بچیاں آئیں، بچیوں نے منہ یوں بند کیے ہوا ہے. تو بیگم سے کہا، بیگم یہ بچیاں مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی؟ کہا، امیر المومنین گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، کچا پیاز کھا کے عید پر گزارا کیا ہے. تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کی آج مثال ہے، بادشاہ وقت ہیں جنہوں نے عدل کیا اور پھر عید کے دن کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، ایک مثال قائم کی. تو کیوں نہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی بالکل. جی کہیے کون بات کر رہے ہیں؟ میں خرم بات کر رہا ہوں. جی خرم بھائی پوچھیے، کیا پوچھیں گے؟ یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خرم بھائی. بڑے اچھی آپ کی کیمپیئرنگ ہے ماشاءاللہ، بڑے اچھے صاحب آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں. جی جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم آباد رکھے. میرا سوال یہ ہے کہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا اپنا گھر ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی دعا، یہ بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا. اچھا ہے آج ہمیں وقت مل گیا. مولانا صاحب، کرائے کے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی زمین اپنی چھت ہو، وہ ضرور پلیز دعا بتا دیں. قرآن کی آیت ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. صحیح ہے. اس کا ورد کریں روزانہ 7 دفعہ، فجر کے بعد 7 دفعہ، آپ مغرب کے بعد. انشاءاللہ جتنا آپ کا خلوص، جتنا آپ کے مانگنے میں طاقت ہوگی، اسی کے بقدر انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا مالک بنا دے. فیصل آباد سے ایک ہماری کالر ہے عظما، وہ پوچھ رہی ہیں کہ نشے کا عادی اگر گھر میں کوئی ہو تو اس کے لیے کیا دعا پڑھ سکتی ہیں ماں یا گھر والے تاکہ وہ بچہ اس سے نکل آئے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ کا ورد کریں، اور اس کے ساتھ ہی سورہ یاسین کو دن میں 1 دفعہ اول و آخر درود شریف پڑھ کے اور وہ پانی بچے کو بھی پلائیں، اور گھر کے چاروں کونوں میں وہ پانی بسم اللہ سے سیدھے ہاتھ سے شرا کریں. پہلے اس طرف چھینٹے اس طرف کریں، پھر اس طرف کریں، پھر دائیں پھر بائیں، اور پھر وہ پانی بچے کو بھی پلائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں نشے سے نجات دے. سبحان اللہ. آپ دونوں سے درخواست اگر مل کے الوداع. اچھا، الوداع سے پہلے میں آج آپ کے لیے، یہ میری اصل میں عادت یہ تھی، معین بھائی کو پتہ ہے کہ میں رمضان کے اینڈ میں آخری دن ڈاکٹر صاحب آپ کی نشست پہ ہوتے تھے تو میں ان کو ایک گفٹ دیا کرتا تھا. تو وہ روایت میں پختون ہونے کی حیثیت سے، آپ ایک پختونہ ہونے کی حیثیت سے میں نے یہ روایت توڑی نہیں ہے. یہ روایت تو اب یہ آپ کی قسمت کہ یہ چیز جانی تو یہ کینیڈا تھی، لیکن میں نے کہا کہ یہ ایسی چیز ہے، لیکن وہ کینسل، لیکن اب نہیں، یہ اب نعم البدل ہو گئے، چونکہ آج رات کی فلائٹ سے میری ساس وہ جا رہی ہے کینیڈا، اور وہ کافی عرصے بعد اپنے میکے جا رہی تھی. تو یہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے لیے میں کوئی الگ کروا دیتا ہوں، چونکہ یہ چاند رات، اگر ساس سے زیادہ آپ نے مجھے تھوڑی سی امپورٹنس دے دی تو پھر تو آپ، وہ ہے نا کہ احساس بھی کبھی بہو تھی. کیا بات ہے، بہترین ہو گیا. تو یہ میں وہ چیز لایا ہوں جو میرے خیال میں پاکستان میں بہت ناپید ہے اور ڈیمانڈ سے ملتی ہے. تو یہ میں آج، جی جی بالکل دکھائیے. یہ تو کیا بات، یہ اس کی چادر ہے. جی جی زبردست. یہ پٹھانوں کا خاص لباس ہے، خاص ہے، زبردست. او ہو، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ناظرین کو کھول کر بھی دکھاؤں گی بھائی، اور آپ دونوں الوداع بھی پڑھ دیجئے بھائی. بسم اللہ، بسم اللہ. ٹراؤزر ہے. کیا بات ہے بھائی. یہ پٹھانوں کی جو ہے نا ثقافت اور یہ خوبصورت ڈریس مولانا آزاد جمیل صاحب نے مجھے گفٹ کیا. یہ تو میں کل پہن سکتی ہوں بھائی. جی جی ہو سکتا ہے. یہ کیا بات ہے بھائی، زبردست. یہ وہ چادر ہے. لائیے یہ چادر ابھی پہنیں گے ہم. کیا بات ہے بھائی. زبردست بھائی، کیا بات ہے. بریلینٹ ہو گیا بھائی، بریلینٹ ہو گیا. اب میں پکی بہن بن گئی ہوں کیونکہ میں نے چادر پہن لی ہے. زبردست. یہ پہن کے رکھتے ہیں. بسم اللہ کیجیے. قلب عاشق ہے اب پارا
عزم